یعنی لوح محفوظ سے آسمان میں ایک ہی مرتبہ. اگر کسی شخص نے یہ شب پا لی جس میں کہ قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ نے نازل کیا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے یہ شب ملی ہے، یا یہ صرف اللہ کو پتہ ہوگا؟ یہ بات بہت اہم ہے. اس کا تعلق ذوق سے ہے. بدن بدن کے بال کھڑے ہو جائیں، دل نرم پڑ جائے، رقت قلبی طاری ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں، اور اگر وہ شب قدر نہیں بھی ہوگی، خدا کی قسم آپ کے حق میں وہ شب قدر ہو گئی. کیا بات کیے ہیں. آپ نے کہا تھا، انہوں نے قدموں کی بات کی. معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ اس سے پہلے آپ نے علامہ صاحب سے بات کرتے نسبت پر میں سمجھ رہا تھا جب آپ زور دے رہے تھے. ذرا غور کریں، اور آج ہم سب کو بھی اس کا عزم دہرانا چاہیے. نبی نوح علیہ السلام سگا بیٹا، لیکن روحانی نسبت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر میں سے ہی نہیں ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی نسبت نہیں رکھی ہے، لہذا راندہ درگاہ. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر رشتہ دار ہیں ابو جہل ابو لہب، جسمانی رشتہ دار ہونے کے باوجود اللہ نے پھر بھی پوری کی پوری سورۃ اللہب اللہ تعالیٰ نے اتار دی. تبت یدا ابی لہب وتب، جو بد دعا پر مشتمل ہے، برباد. مگر ایتھوپیا سے ایک کہاں بندہ آتا فرعون ہے. اور کہاں فرعون کی بیوی؟ فرعون کی بیوی کو نسبت تھی، اور حضرت آسیہ. حضرت آسیہ. بتائیے. اچھا، ایک اور یہ رشتہ دار ہونے کے باوجود راندہ درگاہ، اور ایک ایتھوپیا حبشہ سے آنے والا بلال حبشی. معراج کے سفر پر نبی چلے گئے، اور پھر جب واپس ہے بلال کو بلا کے کہتے بلال تمہارا کیا عمل ہے؟ میں جب معراج پر جنت کی سیر میں مصروف تھا، اس وقت تمہارے قدموں کی آہٹ کی آواز وہاں سنائی دی. چلتے تم زمین پر ہو، خدا تمہارے قدموں کی آواز مجھے آسمان پر سناتا ہے. سوائے نسبت کے یہ اور کوئی کرشمہ نہیں ہے. فارس کا سلمان آ گیا، روم کا صہیب آ گیا، ایتھوپیا کا بلال آیا، مگر نسبت نبی کے ساتھ جڑ گئی تا قیامت زندہ سلامت. اور ہم آج ان کا تذکرہ کریں. آج جس کو یہ شب مل جائے، یا کوئی بھی ان میں سے 1900 2100 2300 جو بھی شب مل جائے، اس کو ملے گا کیا؟ 83 سال کی عبادت، 83 ایئرز کی عبادت. 83 سال کی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ شب لینا یار، خدا کی قسم. اور سب سے اہم بات، یہ رات اگر کسی نے حاصل کر لی، اور اللہ رب العزت ہم سب کو یہ عطا فرما دے، یہ حاصل ہو گئی. تو دیکھیں، جب آپ نے یہ پوچھا تھا نا شب قدر، تو قدر کو قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ امام راضی نے بڑی زبردست بات لکھی. اس میں اگرچہ وہ بھی اقوال ہیں، تقدیر والی بات بھی، اور اس میں فیصلے آنا، فرشتوں کے سپرد کر دینا، یہ سب باتیں. مگر مجھے جو سب سے شاندار قول لگتا ہے وہ یہ، اب تک جو بے قدرہ تھا صرف اس رات کو پا کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کر لے، خدا کے ہاں یہ صاحب قدر بن صاحب قدر بن گیا. کیا یہ قدر والا منزلت والا بن جائے گا. اللہ کے ہاں اب اس کا درجہ اور مقام بلند ہو جائے گا. حضور اب یہ کہنا تو بالکل عمومی سی بات ہو جائے گی کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے یا صحابہ کا کیا مقام ہے. اللہ کے رسول نے چمکتے ستاروں سے منسوب کیا، لیکن ان کے ہاں روایتوں میں آپ کے ہاں کیا عبادات ملتی ہیں یا کیا عمل ملتے ہیں خاص ان راتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے؟ اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ شب قدر کی اہمیت واضح اور آیا ہوئی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر روایت میں آیا کہ جب حضور نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 ماہ تک لباس جنگ پہنے، زرہ پہنے، آمادہ جنگ جہاد فی سبیل اللہ میں رہا، تو تعجب کیا انصار نے، تعجب کیا اصحاب کرام نے. تو حضور نے فرمایا پروردگار عالم نے اس کی عبادت جو 1000 مہینے جو آمادہ رہا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تمہیں ایک رات میں وہ فضیلت دی ہے شب قدر کی صورت میں. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے وہ افراد جو 80 سال معصیت سے دور رہے، آپ کے سوال کی طرف اسی روایت میں اشارہ بھی ہے کہ 80 سال وہ معصیت سے دور رہے. تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں ایک کیلکولیٹڈ عمر، ایک ایوریج عمر نکالی جائے اس دور میں تو 80 سال سے بھی کم ہے. اور یہاں پر 1000 مہینے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 80 83 85 اس کے درمیان میں آپ کا جواب آئے گا. تو ایک بابرکت 80 85 سال کی طولانی اور بابرکت زندگی برابر ہے ایک شب کی عبادت سے. تو پروردگار عالم یہاں لے کر آئے کہ معصیت نہیں فرمائی انہوں نے، تو کہا تمہارے لیے یہ رات ہے. یعنی سب سے پہلا عمل کہ اس رات میں معصیت الہی سے توبہ بھی کی جائے، استغفار بھی، معصیت گناہوں سے توبہ کی جائے، توبہ کرنا، استغفار کی جائے. اور استغفار کرنا خود عبادت ہے.
استغفار کرنا خود عبادت ہے، خود گناہوں کی معافی کے لیے اکسیر ہے، خود رزق میں برکت کے لیے اکسیر ہے، رحمتوں کے دروازے کھولنے کے لیے اکسیر ہے، اور دنیاوی حاجات کے پورا ہونے کے لیے اکسیر ہے۔ یہ استغفار پروردگار عالم کو خصوصاً یہ مہینہ ہمیں گناہوں کے طوفان سے ساحل مغفرت پر لے کیا آتا ہے۔ بات ہے، کم سے کم بھی عبادت کرنی ہے تو سورہ واقعہ جو ہے اس پہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جس نے اس کو شب کو پڑھا اللہ نے اس پہ کبھی فاقہ نہیں کیا، رزق کی تنگی رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوئی۔ پہلا عمل اس رات میں غسل وارد ہوا ہے کہ اگر آپ اس رات میں ظاہر بدن کی پاکیزگی کریں اور پروردگار عالم سے اپنے باطن کی پاکیزگی طلب کریں تو پروردگار عالم آپ کو گناہوں سے ظاہر کی پاکیزہ کر کرے گا۔ لیں باطن کی مانگیں۔ تو پہلی چیز غسل، پھر 2 رکعت نماز اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعت میں 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد نماز مکمل ہونے کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 مرتبہ، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا۔ یہ پورا ایک پیکج ہے گناہوں سے تلافی کا۔ ہمارے ہاں اس شب میں جو روایات آئیں اس میں دعائے جوشن کبیر کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ یہ دعائے جوشن کبیر اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہر فصل میں 100 فضول ہیں، 10 اسماء الہی ہیں، 10 اسماء الہی، اور پھر ہر فصل کے اختتام پہ پروردگار عالم کے حضور بندہ مناجات کر رہا ہے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ سبحان اللہ، اسما کا واسطہ دے کر ہر فصل کے اختتام پر پروردگار عالم سے جہنم سے امان مانگ رہا ہے۔ آمین آمین۔ تو یہ دعائے جوشن کبیر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اعمال اور اذکار اور دعائیں اس شب کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، میں اس بات کو بڑھاتا ہوں، میں مصباح بھائی میرے دماغ میں ایک دم بات آئی، آج کل رمضان ہے اور ہمارے T20 بھی بڑے ہو رہے ہیں اور ہم ان کے اندر بڑے اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے پچھلے دنوں جو فٹ بال میچ دیکھے یہ یورپینس کے اور مڈل ایسٹ کے، تو اس میں لوگوں نے روزہ کھولا فٹ بال میچ کے اندر، بڑے بڑے لوگوں نے فٹ بال کھیلنا اور پھر روزہ رکھنا، اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی کھلاڑی ان کی مدد کے لیے نیچے گر جاتا تھا ٹائم آف لینے کے لیے، اور وہ ٹائم آف ہوتا تھا تو وہ پانی اور کیلے سے یا روزہ کھول لے کر پھر کھیلنے لگ جاتے تھے۔ رمضان کے روزے آپ کے گیم کے اندر کیسے گزرتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے، ویسے موسٹلی ہمارے پلیئر رکھتے تھے روزے، اول تو میچز مجھے تو بڑے یقین کم ہے ہوتے سارے رکھتے ہیں ویسے اب جی، لیکن بہت زیادہ کبھی ایسی بھی ہو جاتا ہے کہ سری لنکا میں آپ کھیل رہے ہیں کہ جہاں پہ بہت ہی زیادہ ہیومڈ کنڈیشنز ہیں، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ جب بھی میچز ہوں اس کو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو لے کے چلیں، اور ایک قدرتی آپ کو مینٹلی کو ایک ایسی اسٹرینتھ ملتی ہے، جیسے یونس خان تھے وہ ٹیسٹ میچز میں بھی انہوں نے روزے رکھ کے بھی 100 بھی کیے ہیں اور فیلڈنگیں بھی کی ہیں، اور تو وہ ایک قدرتی آپ کو اندر سے کوئی ایسی طاقت ملتی ہے۔ میچ میں آپ نے صبح سے شام تک کھیلنا ہے، دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، بس ساری بات وہی ہے نا، ساری بات آپ ایمان کی ہے، مینٹل اسٹرینتھ کی ہے، ایمان کی ہے۔ وہ ایسا آتا ہے کہ آپ کو پھر فیل ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے 2 3 میچ T20 کے کھیلتے رہے ہیں یہ روزے رکھ کے، تو کوئی ایون مجھے 2016 کی سیریز یاد ہے انگلینڈ کی، وہاں پہ ہم لوگ جب گئے ہیں تو رمضان تھا، پہلے ہمارا 10 دن کا کیمپ لگا وہاں پہ، اس میں میچز ہوئے، پھر ہمارے کاؤنٹی کے 4 ڈے میچ ہوئے تھے، تو اس میں ساری ٹیم روزہ رکھ کے کھیل رہی تھی، اور وہاں کا روزہ تھا 2:30 بجے آپ کی سحری بند ہوتی تھی اور رات کو 9:15 بجے کھلتی تھی۔ شاباش ہے۔ اور اس میں بھی دیکھ لیں کہ وہ اللہ ایسی کوئی آپ کو اچھا، تمام نکمی، معافی کے ساتھ میں میری جگہ نہیں کہنی، تمام نکمی حرکتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو انتہا کی عزت دیتا ہے، انتہا کی عزت دیتا ہے، اوپر تلے۔ آج بھی میرے خیال میں T20 تھا جی، آج اچھا 2 میچ جیتے ہوا، اور 1 ہارے، اچھا میچ ہوا ہے، بس 4 سکور سے ہارے ہیں، لیکن اچھی کرکٹ بہت ہوئی قریب ہے، تھے۔ قریب ہو گئے۔ اچھا حضور، یہ ہاسپٹل بننے میں کتنی کمی ہے ابھی پیسوں کی؟ ابھی ہمیں 2 ارب 40 کروڑ جو ظاہراً جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ ابھی تک، جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈالر کا اور یہ ساری چیزوں کو فکس ہو جائیں، کہیں کلوز کر اس میں اکوپمنٹ شامل، جی اس میں ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں شامل آتی ہیں پوری۔ اچھا، جب تک آپ اس کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے آپ کا کام ادھورا رہ جائے گا مصباح جی الحمدللہ اس چیز کو بالکل ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپریشنز تو چلیں جو بھی ہے اب ڈیفرنٹ جگہوں پہ کرا ہی رہے، یہ انسٹیٹیوٹ یعنی سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کا مقصد یہ ہے، اور یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم نے ہیومن ریسورس بنانا ہے، ہم نے ڈاکٹرز اور
ٹرین کرنے ہیں, ہم نے پیرامیڈک سٹاف اور ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ پورے پاکستان میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جائیں, بلکہ دنیا میں جائیں اور وہاں پہ سرو کر سکیں. دنیا میں کتنی جگہ یہ اسپیشلٹیز ہیں؟ دیکھیں کافی جگہ میں, فرحان بھائی تو اس میں پی ایچ ڈی ہیں سمجھے, ان کا تو بہت زیادہ. فرحان بھائی کتنے ممالک ہیں؟ جی پہلے تو سر یو ایس میں, جی یو کے, کینیڈا, سعودی عربیہ. سعودی عربیہ میں بھی ہے جی. ان لوگوں نے نا سر ایکسیل کر لیا ہے. دے ریئلائز دس 20-30 ایئرز اگو کہ یار یہ ہم 51 سال پیچھے چلتے ہیں ہمیشہ. جی صحیح کہہ رہے ہیں. جی. تو انہوں نے نا سر ٹائملی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور آج الحمدللہ ورلڈ کلاس سینٹرز بنے ہوئے ہیں. اور ورلڈ کلاس سینٹر یہ ہے کہ ایک بچے کا دل پورا نہیں بھی ہے نا تو اس کی بھی کوالٹی. اچھا اگر آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے, میرے پاس 30 سیکنڈ, آپ نے جلدی سے جواب دینا ہے. اگر ایک بچہ آتا ہے اور وہ پے نہیں کر سکتا, پیسے نہیں اس کے ماں باپ دے سکتے, تو آپ کے ہاسپٹل میں آ سکے گا؟ جی بالکل سر. یہی کرکس ہے کہ ایک ہی لائن ہو جہاں پر پیئنگ جو ہے نا, اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ نان افورڈنگ کے بہاف پر پیسے پے کر دے. تو جو بیچارہ بالکل کچھ نہیں دے سکتا ایبسولوٹلی 100% فری ہوگا سر. ایک بچے کا ایک اگر ہول ہے ہارٹ میں, اس میں ٹینٹیٹو کتنا ایکسپینس آتا ہے؟ آج کی ڈیٹ میں ہم بات کریں تقریباً 5.5 سے 6.5 لاکھ کا خرچہ سر. 6.5 لاکھ. جی. اگر ڈالر یہاں رک جائے تو, اگر تھوڑا سا آگے بڑھ دعا بھی کریں نا اس کے ساتھ ساتھ کہ ڈالر یا رک جائے بلکہ نیچے آ جائے. دعا کرتے ہیں کہ نیچے آئے تاکہ ہمارا پروجیکٹ جلدی کمپلیٹ انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ میں آپ کو پکا بتا دوں, خدا کی قسم, ہم نے اپنی طبعی زندگیوں میں اس پروجیکٹ کو صرف کمپلیٹ ہوتے نہیں, اس کو کامیاب ہوتے اور اس کی ریسورسز کو دنیا جہان کے استعمال کے لیے اوپن کرتے ہوئے دیکھنا ہے. یہ میں بات آپ کو بالکل دل کی اتر گہرائیوں سے بتا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ جو بھی کام اللہ کے نام پہ اور صحیح نیت سے اور ایمان کی صورت میں اس کو لے جا کر شروع کیا ہو, میں نے اس کو کبھی بھی کامیابی کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں.